جاری رکھتے ہیں عیسیٰ بھائی. صابرہ صاحبہ روڑی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آج کا پروگرام تو ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا ہے. صبح کو بھی دیکھا, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے اتنی اچھی اسٹارٹنگ لی ماشاءاللہ, بس روکتے کھڑے ہو رہے تھے. آپ اتنا اچھا اسٹارٹ کر رہے تھے پروگرام کو. میں شروع سے دیکھ رہی ہوں آپ کا پروگرام. آپ کی عزت افزائی. آپ نے گیسٹ بلائے ہیں عیسیٰ بھائی, میمونہ آپا, دونوں ماشاءاللہ بریلینٹ ہیں. ہمارے ہم سب کے فیوریٹ. کیا بات ہے, مطلب ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں. اچھا نہیں, میں نے کہا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں مطلب جن کے یہ فیوریٹ ہیں. میں نے ابھی اپنی فیوریٹزم کی بات نہیں کی. نہیں آپ ہمارے سب سے پہلے فیوریٹ ہے نا. ارے نہیں, آپ کی عزت افزائی ہے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جب سے آپ نے وہ فرسٹ حج کی ٹرانسمیشن کی تھی تب سے آپ ہمارے فیوریٹ قوم. ارے آپ کی محبت. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور ان دونوں کا ماشاءاللہ انداز بہت کچھ تاثیر ہے, بہت اثر کرتا ہے. اور عیسیٰ بھائی تو میری امی جان کو بھی بہت پسند ہے, ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے. تو جیسا ہی میں سوال یہ کرنا چاہتی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا ان کی عبادت کے حوالے سے کتنی عبادت گزار تھی. جیسے بیٹی ہوتے ہوئے, ایک بیوی ہوتے ہوئے, آج کل تو عورتیں بہت زیادہ سستی میں چلی جاتی ہیں عبادت کے معاملے میں. تو یہ سستا یہ بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے سبق حاصل کریں اپنی پروفیشنل لائف میں, خواتین خاص طور پہ پروفیشنل لائف میں اور گھر کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. صابرہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے روڑی سے ہمیں جوائن کیا. جی عیسیٰ بھائی کیا فرمانے تھے آپ؟ میں اس آپا نے جس طرح اس کال کے حوالے سے بات کی, تو جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ وہ دینی تعلیم اور یہ ساری چیزیں, یاد رکھیے گا کہ تعلیم دینی کا ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسی تعلیم آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے, وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, تو وہ جنت میں میرے اسی انداز سے اس کی تربیت کر لے جس انداز سے میں نے, جس انداز سے, اور ان کا نکاح کر دے, اور تو وہ جنت میں میرے قریب ہوگا. آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کر کے اتنا نزدیک ہوگا. تو کون بدنصیب مسلمان چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹیاں اگر 1 ہوں یا 2 ہوں اور وہ یہ خار کھائے گا؟ تو بیسیکلی یہ انسان وہ ہے جو صرف اپنے خواہش کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. یہ نہ خدا کو کچھ سمجھتا ہے, نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں وہ ذہنی احکامات کو جو ہوتی ہیں نا لوگوں کی, جس میں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں پھر جنید بھائی آپ بلیو کریں, معاشرے میں اگر آج دیکھتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں پھر بیٹوں سے اچھی نکل آتی ہیں. یہی بات ہے. اتنا دکھ درد ان کے اندر ہوتا ہے. وہ ایک بیٹے بھی ہمیں پیارے ہیں. آپ دیکھیں نا, بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بھی بیٹیاں تھیں, لیکن وہ اٹیچمنٹ جو باپ کے ساتھ ہوتی ہے بیٹی کی, وہ ظاہر ہے ہمیں بیٹوں میں نظر نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے گندگی پھینک دی, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, 5 سال کی تھیں اور یہ اتارتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں, لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھیں کہ میرے والد سجدے کی حالت میں ہیں, اور کسی کافر نے ان کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, یعنی یہ تو پیدائش, پرورش, محبت, تربیت سے ہٹ کر ہے, یعنی مطلقہ اور بیوہ بیٹی کے لیے. جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا وہ مجھ سے ضمانت لے لے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ آزمایا گیا اور پھر بیٹیوں کو ویسے ہی عزت دی. اور کون سا ایسا تجربہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ کیا طلاق ہی کیوں نہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیے نا کہ حضرت خدیجہ کی جدائی سے لے کے حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ کی طلاق دیکھ لیجئے, حضرت زینب کی شہادت دیکھ لیجئے, حضرت فاطمہ کی اسرت کی زندگی دیکھ لیجئے, اور اس سارے اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا تربیت فرمانا, اور انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا ہے کہ ایک بچی تھی, پوری نبوت کی زندگی جو ہے ان کی گود میں گزرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی چیز, کوئی عمل آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. رخصتی کے بعد بھی آمنے سامنے رکھتے ہیں ایک زمانے تک, بلکہ اپنے قریب رکھا. قریب رکھا.
پھر کچھ دنوں کو حجرہ دور بھی ہوتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا, پھر واپس لے آتے ہیں. ایون میں تو ایک جملہ بھی آپ کی اجازت سے ادا کروں گا, پہلے ایک کال شامل کیے لیتے ہیں. احمد حسن صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. آپ سب کو, عیسیٰ بھائی کو اور آپا کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی احمد حسن صاحب بہت بہت مبارک. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں بھی اپنا حقیقہ دینا چاہوں گا. جناب. اور ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. بے شک. اور وہی عورت ایک بیوی کے روپ میں شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو اس کے قدموں تلے اولاد کے لیے کیا جنت بات بن ہے. جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ. اور سیدہ کا رتبہ دیکھیے کہ وہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. ان شوہر کا نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. اور ان اولاد کی جنت ان کے قدموں تلے ہے جو خود جنت کے سردار ہیں. واہ سبحان اس سے اللہ. پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مرتبہ ہے. واہ کیا بات ہے. احمد حسن بھائی, خوبصورت کلمات, خوبصورت گفتگو, اور ظاہر ہے یہ وہ ہدیے ہیں جو ہماری طرف سے اگر سیدہ کی بارگاہ میں جاتے رہیں تو ہمارے لیے بہت ہی عافیت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفت کی ضمانت ہے. آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے. آپ کا میزبان محمد جنید اقبال افطار کے ان پیارے سے لمحات میں حاضر خدمت ہے. بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ایک عظیم بیٹی, ایک عظیم بیوی, ایک عظیم ماں. آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ اور جناب محمد عیسیٰ صاحب, دونوں سے انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی. رمشا وہاڑی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید انکل کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعائیں ہیں. جنید انکل ہم نے کیو ٹی وی پر آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ ہمیں وہاں ملے ہی نہیں. آپ آپ ہمیں ایئر بائی ون ورڈ پر ہی مل گئے. اچھا چلیں, آپ نے ڈھونڈ لیا, ہم مل گئے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جنید انکل میں نے کوشچن کرنا تھا. میمونہ آنٹی اور انکل سے دونوں اس بات پر ٹاپک پر ضرور ڈسکس کریں کہ اگر تراویح میں کسی کو پورا قرآن پاک ہر کسی کو تو یاد نہیں ہوتا, اور اگر وہ منتخب صورتیں پڑھ لیں یا پھر کوئی ایسے مسائل ہو کہ وہ سن بھی نہ سکے, حالانکہ میں نے سنا تھا کہ تراویح میں واجب ہوتا ہے پڑھنا اور سننا, تو پھر اس میں کیا صورتحال کیا کیا جائے کہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں یا سنتے پڑھ سکیں کہ ہماری تراویح بھی ہو جائیں؟ بیٹا بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ وہاڑی سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رمشا ہی کی بات کو لے کے آگے بڑھ جائیں. جی ہاں, کیا کہیں گی؟ کل بھی ہماری یہی ڈسکشن رہی. تراویح ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے ایریا میں خاص طور سے 20 رکعتوں کی تعداد سے لی جاتی رہی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. حالانکہ اس سے مراد یہ رکعتیں تعداد کے لحاظ سے پورا کرنا نہیں ہے, اچھا, بلکہ ان 2 رکعتوں میں قرآن مجید سننا اور پڑھنا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 20 رکعت نہیں پڑھتا تو کیا اس کی تراویح ہو جائے گی؟ 8 کم سے کم پڑھ لیں. کم سے کم 8 اس نے پڑھی. ایک بات. اچھا, اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ قرآن پاک, جیسے کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ صاحب ہم نے قرآن پاک سننا ہے. اس میں فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ اجتماعی طور پہ یعنی جماعت سے نہیں پڑھ رہا, تو اگر وہ انڈیویجول پڑھ رہا ہے اس کیپیسٹی میں, تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی جو صورتیں یاد ہیں وہی پڑھے گا. دیکھیں کیا صورت میں تراویح ہو جائے گی؟ اپنی صورتیں جو یاد ہیں وہ اس میں تراویح کا حق ادا نہیں ہوگا. قرآن پاک سننا ضروری ہے. قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے اگر وہ سن نہیں سکتے. سنت یوں ہے کہ جبریل امین نے سنایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا, جبریل امین نے سنا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دن 8 رکعتیں پڑھی, مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنی. دوسرے دن 20 رکعتیں آپ نے پڑھی, لوگوں نے آپ کو قرآن مجید سنا. ٹھیک ہے. تیسرے دن آپ نے نہیں پڑھا اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ لے. لیکن میجورٹی حفاظ کی ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو زبانی یاد ہوتا تھا. اب ہم چونکہ یہ نفل ہے تو نفل میں ہم قرآن مجید ہاتھوں میں اٹھا کر تلاوت کر سکتے ہیں, اور اگر ہم ذرا سا اونچی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے کان بھی سن لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہوئی, میں تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کر لوں, کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کے بالکل ہاتھوں میں اٹھا کے تلاوت کرے, پورا سپارہ وہ 20 رکعت میں یا 8 رکعت کم از کم میں وہ روزانہ پڑھ لے. اور جب وہ رکوع میں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ تو وہ ساتھ میں قرآن مجید رکھ دے, اونچی جگہ کوئی کرسی یا سٹول رکھ لے, اور نہیں تو ہم تو ہاتھوں میں یوں بھی اٹھا لیتے ہیں. اچھا,
ہم تو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے ہیں اس کو اسی حالت میں. اور سجدے سے پہلے جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب یعنی اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت امامہ کو اٹھا کر نوافل ادا کرتے تھے, اور جب سجدہ میں جاتے تھے تو امامہ کو بٹھا دیتے تھے اور سجدہ کرتے تھے, اور پھر جب کھڑے ہونے لگتے تھے پھر انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے. مطلب وہ بیٹی کی آپ مثال دے رہی ہیں. جی ہاں, وہ تو نماز پڑھتے ہوئے ایک محبت کا تقاضا وہاں نظر آ رہا ہے. جی ہاں, اب میں اس کو اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ اس محبت کے تقاضے میں اگر ہم ہمارے پیارے نبی اپنی بچی کو نواسی کو اٹھا سکتے ہیں تو کلام پاک کو اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں, اللہ کے کلام کو اٹھا کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں اس تصور کو بہت زیادہ معلوم نہیں کیوں خوفزدہ ہیں ہم اس بات سے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کے نماز کی حالت میں کر نہیں سکتے. ہم صرف فرض نماز میں نہیں کر سکتے. اچھا, ہم نوافل میں کر سکتے یعنی ہیں. آپ کے کہنے سے مراد جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں ہم قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے نماز ادا نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ نوافل میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نوافل تو پرٹیکولرلی تراویح کی ہیں ہی اسی لیے کہ قرآن مجید کی اس میں تلاوت کی جائے یا کم سے کم سنی جائے. اب انہیں سننا بھی میسر نہیں ہے, یہ مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتی, گھر میں بھی کوئی بی بی حافظہ نہیں ہے, کوئی بچہ بھی نہیں ہے جو سنائے اور یہ لوگ سن لیں, تو پھر خود تو پڑھ سکتی ہیں. اگر منتخب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے نوافل ادا کرنی ہے تو رکعتیں اور نوافل تو ادا ہو جائیں گی, تراویح کا حق ادا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, انم کریم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال آپ کا؟ اللہ کا بہت شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سر, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی مولا کرم اللہ وجہ الکریم سے, تو ان کی ایج کیا تھی؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایج پہ بات کرنے سے قبل ایک دو تین جو سوال آئے تھے فقہی کہ جس میں اگر وضو کرتے ہوئے پانی اگر حلق میں چلا گیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, مطلب روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک قطرہ چلا جائے, چند قطرے بھی چلے جا سکتے ہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کرتے ہوئے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس میں مثال کے طور پہ صلاۃ التسبیح کی بات آتی ہے کہ جی ایک خاتون صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتی ہیں, جماعت سے اگر پڑھنا چاہتی ہیں, وہ لائن میں بیچ میں کھڑی ہوں گی, فرنٹ پہ مرد امام کی طرح کھڑی نہ ہو. اچھا, عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے نوافل کی, امامت اور عورتوں کی نہیں ہوگی. امامت عورت کی نہیں ہوتی, فرض نماز بھی عورت کی امامت میں نہیں ہوتی. یہ نفل نماز ہے اور وہ بیچ میں کھڑی ہوں گی اور پڑھائیں گی, یعنی اونچی آواز میں پڑھیں گی تاکہ باقی بیویاں سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر روزے میں چونکہ استما کا پرابلم ہے اور انہیلر یوز کر لیا تو بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا عیسیٰ بھائی, اب یہ بتلائیے, چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مراتب پر بات ہو رہی ہے, ایک اہم پہلو ان کی زندگی کا یہ بھی ملتا ہے کہ آپ تمام کام خود کیا کرتی تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مزاج میں وہ بات رکھی تھی کہ دنیاوی جاہ و حشمت, لالچ, دولت, بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ واقعہ اگر میں غلط نہیں کہ آپ کو ہار جب تحفے میں ملا تھا تو وہ ہار جب گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ ہار آپ نے اتروا دیا تھا, منع فرما دیا تھا اس کو پہننے سے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ ایک طرف رکھوا دی؟ بیسیکلی دیکھیں, یہ وہ تربیت گاہ ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہر پہلو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کو سکھایا, جن میں آپ کی ساری ازواج مطہرات بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں. تو یہ تربیت یہی ایک پہلو ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک قیمتی چیز واپس لی جا رہی ہے, لیکن آج ہمیں اس میں سے کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ پہلو بھول جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہم ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چاہے ہمیں قرضدار بننا پڑے, ہمیں کچھ بھی بننا پڑے, ہم وہ کرتے ہیں. تو پھر آگے چل کر کتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی تربیت میں ہمیں وہ پہلو ملتے ہیں جو بیسیکلی ایک مسلم امہ کے لیے خزانہ ہے. تو آپ کا مال سے اور آپ کی ان دنیا کی خرافات سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ اگر تقویٰ دیکھا جائے, جیسے ہماری ایک بہن نے کہا عبادات کے معاملے میں, تو اس پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے. بلکہ آپ کی جو محبت اور قربت تھی اس میں بھی کچھ کلام کرتے ہیں. صدف صاحبہ پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟
जुनेद भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मुझे मेमुना आपी से क्वेश्चन करना है। जी फरमाइए। मेमुना आपी, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि मुंह का पर्दा वाजिब है या फर्ज है, और क्या ये सही है कि आप इतने टीवी के सामने पूरी। हेलो हेलो, शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, एक सवाल जो इससे पहले अनम साहिबा का आया था जी, तो मैं चाहूंगा जरा सा उस पर कलाम हो जाए। किस सिलसिले में? अनम ने बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह शादी तआला का अन्हा की पूछा। शादी की। दो रिवायात हैं, एक 15.5 साल की है और एक 18 साल की है। हजरत अली की 25 साल की उम्र थी, हजरत फातिमा की 18 की। ठीक है। ज्यादा रिवायात यही मिलते हैं, ठीक। कुछ में 15.5 साल भी। अच्छा, एक बात आपा ये बतलाइए, बेटी की हैसियत से हमने बात की, बीवी की हैसियत से बात की, इतनी अजीम माँ हसनैन करीमैन वाह, आपके वतन से हैं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मतलब इमाम आली मुकाम का मुकाम क्या है, उस पर तो जाहिर है आप क्या कलाम करेंगे और कितना कलाम करेंगे, कलाम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जाहिर है उनके फजाइल कम नहीं हो सकते। क्या फरमाएंगे, एक माँ की हैसियत से कैसे देख रही हैं? ये वो माँ है जिन्हें ये बतला दिया गया था कि वो शहीदों की माँ है। हाय हाय हाय। देखिए, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी गोद में बैठाते थे हाय हाय। तो ही तमाम मजमे को बता दिया करते थे कि ये दोनों शहीद हैं। और शहादत का अंदाज मुख्तलिफ होगा मगर होंगे दोनों ही शहीद। वाह। और जब पूरी दुनिया जानती थी तो माँ भी जानती थी। हाय हाय। वो यानी पैदाइशी शहीद हैं और वो पैदाइशी शहीदों की माँ हैं। और तरबियत कर रही हैं, बड़ा कर रही हैं, पता है कि मेरे ये जो फूल हैं बिल्कुल इनको शहीद होना है। और देखिए, अभी ईसा भाई जो बात कर रहे थे कि, और आपने सवाल किया था हार वाली बात, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरवा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत खदीजा जहेज में अपना कीमती हार देती हैं, जो बदर में कैदी बन के उनके शौहर आते हैं और वो हार देते हैं फिदिया छुड़वाने के लिए, और रसूल अकरम पहचान लेते हैं हाय हाय। और हजरत ज़ैनब को लौटा देते हैं कि ये उनके गले में वापस दे दिया जाए कि हजरत खदीजा ने मोहब्बत से अपनी बेटी को अपना हार पहनाया था और वो हजरत खदीजा के गले में देखते रहे और पहचान गए। हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान की रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेगमात हैं और दोनों मालदार हैं, दोनों जेवरात पहनती हैं। यानी तीनों साहिबजादियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेवर उतारने का हुक्म नहीं देते। वाह। बल्कि एक का जेवर आता है तो तमाम सहाबा की इजाजत से लौटा बिल्कुल देते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। चौथी को मना फरमा रहे हैं। ठीक। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि तरबियत में तकवा लाना है और हर एक का मिजाज के मुताबिक लाना उसको देना, बिल्कुल ठीक है। एक क्योंकि और, इनको हसनैन की माँ बनना था। आय हाय हाय, बात असल ये है कि वो हसनैन की माँ बनना था तो फिर जाहिर है उस तकवे को इख्तियार उस करना ज़र्फ पर था लाना और दुनियावी लवाजमात से अपने आप को दूर रखना करना था। सायरा साहिबा दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद भाई, रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जो सब सुनने वाले मेरे बहन भाई हैं सबको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। क्या कहना चाहती हैं? मैं छोटा सा एक अपना वाकया शेयर करना चाहती हूँ। बहुत मुख्तसर वक्त है। जी प्लीज। बिल्कुल। मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के 2 हफ्ते बाद पता चला मेरे यहाँ मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम औलाद नहीं ले सकती। तो जब कभी मैं अपने शौहर से पूछा करती थी कि हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, तो मुझे कहते थे औलाद होगी तो तुम में से ही होगी। तो मेरे अल्लाह ताला ने 5 साल बाद माशाल्लाह बेटी दी है। इतना प्यार करते हैं वो अपनी बेटी से। हाय हाय। मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां बहुत प्यारी होती है, बेटों से ज्यादा प्यार रखती है। हाय 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 हाय। लोग अगर इस बात को समझ जाएं कि हम तो सिर्फ एक बात देखते हैं कि बेटियों को किसी और आईने में देखते ही नहीं। अगर बेटी को आईने में देखना है तो सिर्फ एक ही आईना है और वो आईना बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। उसके बाद जाहिर है सारे आईने हैं। तो बस जो इस आईने को देख लेता है उसके अलावा उसे देखने की क्या जरूरत। आप रहेंगे हमारे साथ और हम रहेंगे आपके साथ। मुलाकात होती है आपसे एक खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के आखिरी सेगमेंट के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद अकबर हाजिर खिदमत है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, बस अब से कुछ लम्हों के बाद मिल के दुआ कराएंगे
اور ان پیارے سے لمحات میں اللہ سے یہ گزارش کریں گے کہ پروردگار جہاں تو لاکھوں افراد کی بخشش کر رہا ہے وہاں ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اپنا خصوصی کرم کر دے. عیسیٰ بھائی کیا فرمائیں گے اس آخری کال کے حوالے سے؟ ایک بیٹی کی بات، ان کے احساسات. بڑی دردناک ایک کال تھی. میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا، ایک حدیث بلکہ شیئر کروں گا. صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 اور حدیث 3125 ہے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلا کر کان میں کہا، خاتون جنت کو، تو آپ رو پڑی. اور پھر جب دوبارہ آپ نے بلا کر کان میں کچھ بولا تو آپ مسکرا پڑی. ہائے ہائے. تو کسی نے پوچھا، ہائے ہائے. تو بولا کہ ابا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں تو میں اس پہ رو پڑی. جب مجھے دوبارہ بلا کر بولا کہ تم اہل بیت میں سب سے پہلی ہو جو مجھ سے اگر جنت میں ملو گی، تو میں اس پہ مسکرا. ہائے ہائے ہائے. میرا خیال ہے یہ اور اس سے بہتر اسی کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ وہ ظاہر ہے وہ فراغ جو ہے وہ برداشت ہی نہیں تو ہوا. یہ ایک محبت کا پہلو دیکھیں، ایک ماں اور باپ اور بیٹی کا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے بالکل کہ ٹھیک. بیٹی اور اس باپ سے کی بڑھ کے محبت کوئی کرنا. مطلب مثال ہو ہی نہیں سکتی. یہ فراغ ظاہر ایسا ہے، وہی برداشت نہیں کر پائیں اور پھر خاموشی رہتی تھی، دکھ میں رہتی تھی کہ میرے بابا چلے گئے اور 6 مہینے بعد آپ بھی پردہ فرما گئیں. مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جنید یہ کہوں گی اپنی تمام بہنوں سے، بھائیوں سے جو بیٹیوں والے ہیں، کہ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم اگر کوئی اور حکم نہ بھی دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کو دیکھتے ہوئے بیٹی کو پیار کریں تو اس کا بھی اجر ہوگا. کیا بات، کیا اس بات، کی عزت کریں اس کا اجر کیا ہوگا. بات. اس کی تربیت کریں تو پوری نسل سنور کیا جائے گی. بات ہے. سبحان اللہ. اس کو علم دیں تو پوری قوم پڑھی لکھی کیا ہو بات. جائے گی. اور پھر وہ جس کی بیوی بنے گی تو بھی فخر آپ ہی کو ہوگا، بالکل ٹھیک. اور صدقہ جاریہ بھی بالکل آپ ہی ٹھیک. کا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور عیسیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں ناظرین، اور اس سوچ اور اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللہم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات. اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار، ہم پر کرم بالائے کرم کرنے والے پروردگار، ہم تمام گناہگار سیاہکار بدکار لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرنے والے پروردگار، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن شفاعت سے وابستہ فرمانے والے پروردگار، ہمیں رمضان کا یہ پیارا سا مہینہ عطا کرنے والے پروردگار، ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، تراویح، صدقات، خیرات، تہجد اور صلاۃ التسبیح کی سوچ عطا فرمانے والے پروردگار، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری آل اولاد کی، ہمارے والدین کی اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ، تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگار، کوئی تو تیرا ایسا بندہ ہوگا جس کی نمازوں کو تو بہت پسند کرتا ہوگا. اے اللہ، تیرا کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کے روزے تجھے بہت پسند آتے ہوں گے. اے الہ العالمین، تیرا کوئی تو ایسا بندہ اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا کہ جس کے سجدوں کو تو بہت پسند فرماتا ہوگا. اے الہ العالمین، تیرا کوئی تو ایسا نیک بندہ اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں یقیناً شامل ہوگا کہ جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھتا ہوگا. اے الہ العالمین، تیرا کوئی تو ایسا نیک بندہ اس وقت ہمارے
ساتھ دعا میں شامل ہوگا کہ جب وہ تہجد میں اٹھ کر رو رو کر تجھے مناتا ہوگا تو پروردگار تیرا غیظ و غضب ختم ہو جاتا ہوگا. اور اے اللہ تیرا کوئی تو ایسا بندہ اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوگا کہ جب وہ صلاۃ التسبیح ادا کرتا ہوگا تو اس سے راضی ہو جاتا ہوگا. اے الہ العالمین تیرے اسی بندے اور اسی بندی کا واسطہ ہم تمام لوگوں پر اپنا کرم فرما دے. اے الہ العالمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے بشری تقاضوں کے مطابق جو لغزشیں ہوئی ہیں پروردگار تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں. الہ العالمین مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, عطا فرما دے. اے اللہ جھولیاں پھیلانا نہیں آتی, یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے الہ العالمین تیرے گناہگار, تیرے سیاہکار, تیرے بدکار بندے تیری بارگاہ میں ان ساعتوں میں, ان لمحات میں موجود ہیں کہ جن ساعتوں میں تو لاکھوں مسلمانوں کی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی حسن عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ عمرہ ہے, نہ تراویح ہے, نہ صدقات ہے, نہ خیرات ہے, نہ تہجد ہے, نہ صلاۃ التسبیح ہے. اے پروردگار کسی عبادت کو فخر سے تیری بارگاہ میں پیش نہیں کرتے, بس تیری رحمت کے آسرے پر تجھ سے مانگتے ہیں. اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ جن لاکھوں مسلمانوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی تو بخشش کر رہا ہے ان میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اے الہ العالمین ہمارا بھی معاملہ ان کے ساتھ فرما دے. اے اللہ ہم نے بہت اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے بہت خطائیں کی ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اے الہ العالمین قرآن میں تیرا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ بے شک تم پر جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت سی تو ہم نے معاف کر دی ہیں. اے الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین روزے کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے, افطار کا وقت ہمارے سامنے ہے. اے اللہ ہم نے اخلاص کے ساتھ روزہ نہیں رکھا, ہمارے روزے کو اخلاص والا بنا دے. اے اللہ پورے دن ہم بد نگاہی کرتے رہے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ زبان پورے دن جھوٹ بولتی رہی, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ زبان پورے دن غیبت کرتی رہی, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ زبان پورے دن حسد میں مبتلا رہی, ہمیں معاف فرما دے. اے الہ العالمین اس زبان سے پورے دن نفرت بھرے جملے نکلتے رہے, ہمیں معاف فرما دے. اے الہ العالمین اس زبان سے پورے دن چغلی ہوتی رہی, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم پورے دن لوگوں کی برائیاں کرتے رہے, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم پورے دن جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے رہے, ہمیں معاف فرما دے. اے الہ العالمین پورے دن ہم نے تیرا ذکر نہیں کیا, تیرے ذکر سے غافل رہے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ پورے دن ہم دنیا کی مشغلوں میں اور دنیا کی رانائیوں میں پڑے رہے, ہمیں معاف فرما دے. اے الہ العالمین پورے دن ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے نمازوں میں کھڑے ہو کر صحیح طور سے تیرے سامنے التجا نہیں کی, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے نمازوں میں اپنے سجدوں کو طویل نہیں کیا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے استغفار کی تسبیح کو دل سے ادا نہیں کیا, پروردگار ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت نہیں کی, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنی نگاہوں کو پابند نہیں کیا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نگاہوں نے جو مناظر دیکھنے تھے وہ دیکھے, پروردگار ہم نے اپنے روزے میں اپنی نگاہوں کا بھی خیال اور لحاظ نہیں رکھا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرے تمام بندے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تیری بارگاہ میں موجود ہیں, تو جانتا ہے ان میں کون کون کس کس پریشانی میں مبتلا ہیں. اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا شافی انت الشافی, تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ اس وقت ہسپتالوں میں, اس وقت آئی سی یو میں, اس وقت وینٹیلیٹر پر کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے والدین یا جن کے بچے یا جن کی اولادیں ان کے انتظام کے لیے ادھر ادھر دوڑتی ہوں گی. پروردگار ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا علاج کروا سکیں. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. اے اللہ جتنے مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے. پروردگار ہمارے دلوں سے, امت مسلمہ کے دلوں سے, مسلمانوں کے دلوں سے قدورتوں کو, نفرتوں کو, حسد کو, بغض کو, عناد کو ختم فرما دے. اے عزیز تیرا ایک نام عزیز بھی تو ہے. آج مسلمان
مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ کر بکھر چکی ہیں پروردگار ہم تمام لوگوں میں باہمی اتفاق و محبت پیدا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ